اپنے کچھ معاملات کو سیٹ کر لیں, میں بھی ذرا ریکارڈنگ وغیرہ لگا لوں. تو پیارے پیارے دوستوں, ڈبل ٹیپ نہیں رکنا چاہیے, اور ہماری طرف سے کوئی انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے بیچ میں. اگر مجھے حکم ہوگا تو میں ٹائم وغیرہ وہ لے کے بیٹھ جاؤں گا. امید ہے ان کو میری ثالثی پہ اعتبار ہوگا. میں نے پہلے بھی پورا ٹائم دیا ہے سارے احمدیوں کو, تو ایک انتہائی ڈیسنٹ وے نہیں میں وہ آپ گفتگو چلے گی. اچانک اتنا ایسا ماحول نہ پیدا کر دیں گے جیسے کوئی ادھر یہاں پر مناظرہ ہونے لگا ہے. میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے نہ کریں, کچھ وقت تھا ایسے میرے نہ پاس کریں تو میں آ عدنان گیا. مطلوب میرا کچھ بھائی, پتہ آپ نے نہیں ہے, کہا میں بھی تھا شاید چھوڑ ثابت کے کر چلا دیں جاؤں. گے اگر کانٹ چھانٹ نہ ہوئی. اب ایسے نہ کریں, میری تھوڑی سی عزت ہے ان مولویوں میں, پلیز اسے نہ کریں. میں نے نہیں آپ کی نہیں وہ سفارش بات کی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کوئی وقت طے نہیں کیا ہوا تھا. کیا اس کا کرائٹیریا تھا؟ کوئی ایسی بات جہاں پر طے نہیں ہوئی. وہ اس میں آپ بڑا نے آسان ہے, بڑا انفارمل سے آسان مجھ سے ہے, بات کی تھی. بہت آسان ہے. ابھی وہ آ گئے ہیں, بڑا آسان ہے, ابھی طے ہو جاتا ہے. آپ ذرا کریں, ذرا دعا سلام کریں نہیں ان نہیں, سے. آپ کوئی معاملات کو اتنا اس میں نہ فلمی رنگ میں نہ پیش کریں آگے سے. عدنان بھائی یہ کیسی بات کر بس رہے ہیں؟ میں تو اتنے ادب سے بات کر رہا ہوں. جی امتیاز بھائی, جی السلام علیکم. السلام علیکم امتیاز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میرے سارے پیارے بھائیوں کو, ضیاء رسول بھائی کو, سارے بھائیوں کو, اہیر بھائی کو, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج تو میرے بیٹھے ہوئے بھی چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے, تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی. اس دن آپ کی بات ہو رہی تھی, آپ اور عدنان مطلوب بھائی تھے, میں نے بس مس کر دیا نا, میں پہنچ نہیں سکا. مجھے کسی بھائی نے کال بھی کی تھی, میں تھا نہیں نا, باہر تھا گھر, تو بڑا میں نے مس کیا کہ یار بڑا دنگل تھا. خیر, اور سنا سے طبیعت ٹھیک ہے؟ بات تو یار ان سے جی بھائی, اللہ کا احسان ہے, میں بالکل ٹھیک. اچھا پتا کیا بھائی, ایسے کرتے ہیں ابھی نا, شاید آپ بس بعض لوگ جانتے ہوں گے, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے الحمدللہ اپنی 12 گھنٹے کی لائیو سٹریم مکمل کی ہے, 1 گھنٹہ پہلے صرف. تو وہاں پہ ایک سوال تھا, اور یقین کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے حالت وضو میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک بالکل علمی سوال رکھا تھا جس کا جواب ہمیں وہاں پہ نہیں مل سکا. میں اس سوال کو یہاں پہ رکھ دوں گا, کوئی کسی پہ جبر زبردستی نہیں ہے. عدنان صاحب جواب دینا چاہیں موسٹ ویلکم, نہ دینا چاہیں ان کی مرضی ہے. سوال میرا یہ ہے, انشاءاللہ ہر بات کا حوالہ میرے ذمہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے کہا جو اس امت کا مسیح یعنی مسیح محمدی, یہ میں ساری بات کر رہا ہوں مرزا غلام قادیانی کی اپنی اصطلاحات میں. اگر آپ صاحب صاحب کہہ لیں گے تو اگر گفتگو ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ جو اس امت کا مسیح یعنی جو مسیح محمدی ہے, اس کی ایک شرط ہے, وہ یہ ہے کہ وہ باپ کی طرف سے سادات میں سے نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا اصول. اب اگر ہم ثابت کر دیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو تھے وہ اپنی تحریروں کے مطابق باپ کی طرف سے سادات میں سے تھے, تو کیا اس سے یہ ثابت پھر ہو جائے گا نا کہ وہ اس امت کے مسیح نہیں تھے؟ یہ سوال ہے ہمارا. جی پیارے عدنان بھائی, آپ فرمائیے, آپ کس طرز پہ گفتگو کرنا پسند کریں گے, کتنا ٹائم چاہیں گے آپ, اور کیا آپ اس بات کو, جو کہ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ بڑے مخلص احمدی ہیں, اس بات کو آپ ثابت کر سکتے ہیں سر یہاں پہ؟ نہیں محترم, ہم لوگ ایسی بے تکلفی سے ہی بات کریں گے. میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کا کوئی مناظرے کا ماحول جہاں پر بنانا چاہیے. دیکھیں, آؤٹ آف دا بلو جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں اور سامنے والے انسان جو بھی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کہ آپ کی بنیاد کیا ہے, کن بک سے آپ کوٹ کر رہے ہیں, اس تحریر کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. یا تو آپ مجھے پہلے علم دیتے کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں اور آپ نے یہ بات ثابت کرنی ہے, تو ایسی بات ہے میں اس کے مطابق تیار ہو کر آپ کے سامنے آتا. کیونکہ یہ ایسی تو نہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے کوئی 10 صفحے ہیں اور سب کو وہ یاد ہیں. مرزا صاحب کی تحریرات تو بہت زیادہ ہیں اور علم کلام بہت وسیع ہے. تو اس میں سے اگر آپ نے کوئی بات ڈھونڈ کر نکالی ہے کسی بھی کانٹیکسٹ میں, آپ کے مطابق صحیح بھی ہوگا, لیکن اب مجھے علم نہیں ہے اس میں آپ کہاں سے کیا بات کیا لے کر آئے ہیں اور کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یا تو مجھے پہلے بتاتے ہیں آپ کہ بھئی ہاں میں اس بات پہ آیا ہوں, آپ تیاری کر کے آیا, یہاں جہاں سے میں نے یہ بات تحریر لی ہے آپ اچھے سے ان تحریرات کو پڑھ لیجئے, پھر آ کے مجھ سے گفتگو کر لے اور میں یہ بات ثابت کروں گا. جی عدنان مطلوب بھائی, پھر تو آپ کا بات ہو موقف. سکتی ہے ہماری, لیکن ایسے نہیں آؤٹ آف رینڈملی ہم لوگ اس بات پہ نہیں جی گفتگو اس کر پہ عدنان سکتے. بھائی سے ہم پوچھ لیتے ہیں, اس پہ پوچھ لیتے ہیں. صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا فلمی یا مناظرہ, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ
بحث اور مچھی منڈی کو روکنے کے لیے ہی ہم یہ انتظام کرتے ہوتے ہیں کہ صرف 2 اشخاص بولیں گے اور ایک تیسرے کے اوپر بھروسہ انشاءاللہ مجھے پورے بھائیوں پہ امید ہے کوئی نہیں بیچ میں کاٹے گا. ابھی 2 ڈیبیٹس پہلے ہوئی ہیں, کسی نے نہیں کاٹا الحمدللہ, آپ نے دیکھا ہے, اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. تو صرف اس کو آپ ڈسکشن کا نام دے لیں, لیکن اس کو ایک ڈیسنٹ بنانے کے لیے نا صرف یہ کہا ہے کہ برابر ٹائم اور برابر موقع دیا جائے تاکہ بیچ میں اعتراضات نہ ہوں. اب ہم پوچھ لیتے ہیں ہمارے امتیاز بھائی سے کہ وہ اس پہ کیا فرماتے ہیں, کہ آپ کی تیاری نہیں ہے, پھر کیا کوئی اور موضوع آسان سا آپ کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں. جی امتیاز بھائی. میرے کہ نہیں اخلاقاً بھی میرے خیال میں بات درست نہیں ہے کہ ایسے رینڈم جی بات ان آ سے کے پوچھ لیتے ہیں, ہم بالکل ان سے پوچھ لیتے ہیں. نئی جی بات کا انشاءاللہ آپ کے لیے نرمی فرمائیں گے انشاءاللہ. جی امتیاز بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے جی بھائی, ابھی آ رہی ہے. اچھا میں انشاءاللہ میں دیکھیے, میں عدنان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت معقول بات کی ہے کہ کوئی آدمی بھی اس بات کا زیادہ دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت مرزا صاحب کی تمام تحریروں کو جانتا ہے. چلے میں ایک انشاءاللہ اس پہ بات یہ کر دیتا ہوں, میں 3 چیزیں انشاءاللہ ثابت کروں گا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدنان صاحب ہم سے وقت لے لیں, ان کو کتنا وقت چاہیے. اگر یہ خود آنا چاہیں, قادیانی جماعت کا کوئی مربی آنا چاہے, اللہ کی توفیق سے میں 3 باتیں ثابت کروں گا. پہلی بات, اس امت کا مسیح مرزا صاحب کے بقول سادات میں سے نہیں ہوگا. میں یہ ثابت کروں گا سب سے پہلے کہ یہ مرزا صاحب کا بنیادی آرگیومنٹ ہے, یعنی کہ ایک سائیڈ کی چھوٹی بات نہیں ہے, بلکہ ان کا مسیح محمدی ہونے کے دعوے میں ان کا بنیادی آرگیومنٹ ہے. یہ میں ثابت کروں گا سب سے پہلے انشاءاللہ. اس کے بعد سیکنڈ پہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو تھے وہ اپنی تحریروں کے مطابق باپ کی طرف سے سادات میں سے تھے. اب ان دونوں باتوں اور ساتھ ہی وہ خود اپنی قلم سے یہ بات لکھیں گے کہ جو اس امت کا مسیح ہے وہ باپ کی طرف سے سادات سے نہیں ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی ہماری بات کو ابھی سن رہا ہے بعد میں سنے گا, یہ بالکل 2 + 2 = 4 والی بات ہے. تو عدنان صاحب کو پورا حق حاصل ہے, وہ ڈیٹ دے دیں, ٹائم دے دیں, خود آنا چاہیں, قادیانی جماعت کا کوئی مربی آنا چاہے, ہم تیار ہیں. یہاں بات کرنا چاہیں, یوٹیوب پہ کرنا چاہیں, فیس بک پہ کرنا چاہیں, جہاں کریں ہم تیار ہیں. جی جی عدنان محترم بھائی, آپ نے جو پہلی بات کہی ہے کہ مرزا صاحب نے تحریر کیا ہے کہ مسیح محمدی جو ہے وہ سادات میں سے نہیں ہوگا, کیا اس کے مقابلے میں آپ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ کیا وہ واقعتاً سادات میں سے ہوگا؟ تبھی بات ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس بات پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ سادات میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی بات آپ نے یہ باتیں نہیں کی. باقی ایک ہی تحریر ہمیں ملتی ہے وہ جہاں پر نانیوں اور دادیوں کا ذکر ہے کہ کچھ میری سادات میں سے تھی, لیکن یہ تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ ان کے والد جو ہیں اور وہ سارا انہوں کو شجرہ نسب اپنا بتایا ہوا ہے, وہ تو مغل خاندان سے اور فارس سے ان کا تعلق ہے. عدنان بھائی میرے خیال میں پہلے یہ کر لیں, طے کر لینا کہ آج گفتگو کرنی ہے یا ٹائم لینا ہے. آپ تو جواب فرما رہے ہیں نا عنایت, کیا خیال ہے, طے کر لیں؟ نہیں, میں ان کی کلیئرٹی بھی تو ہونی چاہیے نا ان کے آرگیومنٹس میں. جی چلیں پھر ان سے جی میں کلیئرٹی کر دیتا ہوں. جی میں کلیئرٹی کرتا ہوں جی انشاءاللہ, میں کلیئرٹی. اچھا جی, سب سے چلا جی جو کہ بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا سجدہ, میں انشاءاللہ چوتھی بات یہ ثابت کروں گا مرزا صاحب کے قلم سے کہ ان کو الہام ہوا ہے کہ ان کا خاندان مغلیہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ مرزا صاحب کے قلم سے ان کا الہام سے ثابت کروں گا. اچھا, اگلی بات انہوں نے ہم سے یہ پوچھی ہے کہ پہلے کاؤنٹر آرگیومنٹ بتائیں. سنیں ذرا کاؤنٹر آرگیومنٹ. چونکہ مسلمانوں کا یہ مقدمہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ رضوان یہ 2 علیحدہ شخصیتیں ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے صحیح احادیث بھی موجود ہیں. لہٰذا ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. لہٰذا آپ کا ہمارا مقدمہ اس حوالے سے بالکل مختلف ہے. آپ کے نزدیک اور مرزا صاحب کے اصولوں کے مطابق تو عطرت بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی آنا ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کو آپ چھوڑ دیں چونکہ وہاں پہ آپ کا ہمارا اصولی اختلاف ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں مرزا صاحب کے قلم سے پہلے ان کا ایک مقدمہ رکھوں گا. انہوں نے اپنی صداقت کے اوپر یہ دلیل دی ہے کہ اس امت کا جو مسیح ہے وہ باپ کی طرف سے سادات میں سے نہیں ہو سکتا, یعنی یہ امپاسبل ہے.
اس کے بعد ہم ثابت کریں گے مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے خود کو سادات بتائیں گے۔ جب یہ دو باتیں ثابت ہو جائیں گی تو ان دونوں باتوں کو ملا کے جو مقدمہ ثابت ہوگا وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے اصولوں کے مطابق اس امت کے مسیح نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ باقی جو آپ نے سوال کہا تھا نا کہ اپنی واضح کر دے، ہم نے آپ کو واضح کر دیا کہ وہ پھر علیحدہ ڈسکشن ہے کہ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دو شخصیتیں ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے، وہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ سے اگر آپ اس پہ کرنا چاہیں سنیں ذرا وہاں پہ بھی۔ ہم انشاءاللہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی تحریروں سے ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب اپنی پرائیویٹ گیدرنگز میں اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ مہدی اور مسیح دو علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جب پبلک میں اپنا دعویٰ پیش کرتے تو کہتے مہدی مسیح ایک ہے۔ اگر اس پہ کرنا چاہیے ہمارا دعویٰ ہے، جہاں بات کرنے ہم تیار ہیں۔ سنیں ذرا ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو تھے وہ اپنی پرائیویٹ گیدرنگز میں اعتراف کرتے تھے کہ مہدی اور مسیح دو علیحدہ ہیں، اور پبلک میں اپنے دعوے کے اندر آپ جانتے ہیں ان کا مقدمہ یہ تھا کہ مہدی مسیح ایک ہے، لیکن وہ ڈیبیٹ علیحدہ ہے۔ جی جی عدنان بھائی۔ جی محترم، آپ نے کافی ساری گفتگو کر دی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی مجھے ترتیب نظر نہیں آ رہی کہ آپ کیا سے وہ نجی زندگی کو مرزا صاحب کی وہ جانتے ہیں، یا کس طرح سے آپ کو ان کے جو چیزیں شائع نہیں ہوئی ان کے بارے میں آپ کو غائبانہ علم آ گیا ہے کہ آپ وہ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ میں وہ کیا گفتگو کرتے تھے، اور پبلک جو ان کی کتب شائع ہو گئی ہیں اس میں کیا لکھا کرتے تھے۔ وہ ظاہر سی بات ہے اپنے ذہن سے کام لیں گے آپ، یا قیاس سے کام لیں گے، وہ تو کسی پہ کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا۔ وہ الہام اچھا، دوسری ایک سیکنڈ ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی بات یہ کر دوں، یہ چیز بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی شائع شدہ تحریروں سے ثابت کریں گے کہ پرائیویٹ گیدرنگ میں مانتے تھے کہ مہدی اور مسیح علیحدہ ہیں، لیکن پبلکلی نہیں مانتے تھے۔ آپ بتائیں۔ ہاں، جو چیز شائع ہو جائے وہ تو ظاہری سی بات ہے، وہ تو پبلک ہو ہی چکی ہے۔ جس رنگ میں بھی وہ تحریر کی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پبلک کو بتا دی گئی۔ عدنان بھائی اپنی عدنان بھائی میری بات کو آپ نے سمجھا ہے؟ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے ان کے دو موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کیا بتا رہا ہوں، مہدی اور مسیح دو علیحدہ ہیں، اور ایک کیا بتا رہا ہوں، مہدی اور مسیح ایک ہے۔ اب اتنی بات کو آپ مانیں گے نا کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی، یہ بات مانیں گے؟ عدنان بھائی موجود ہیں؟ حتمی بات ہم مانیں گے، جو حتمی موقف انہوں نے پیش کیا ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت ہیں، ہم اس پہ آپ زبردست۔ اچھا یہ بتا دیں، یہ بتائیں نا، یہ آپ نے اچھی بات کی، اب یہ بتائیں نا، اب اگر دونوں موقف ہم مرزا صاحب کی تحریروں سے دکھا دیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حتمی کون سا ہے؟ جماعت احمدیہ کے افراد فیصلہ کریں۔ کون سا فرد فیصلہ کرے گا؟ اس کا نام؟ جتنے بھی آپ کو ہمارے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے آپ گفتگو کرتے ہیں، عدنان بھائی کوئی بڑا نام ایک آدھ دے دیں، میرے خیال سے کوئی ایک آدھ نام دے دیں اپنی طرف سے بڑا۔ نہیں، اگر تو آپ آفیشیل موقف چاہتے ہیں تو وہ تو ہمارے خلفاء کا ہوا کرتا ہے، باقی تو تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کی جو ہم جو ٹک ٹاک پر ہیں وہ تو برابر کی حیثیت میں سب لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ باقی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ یہ کہیں سے آپ کہیں سے ہمیں یہ اصول دکھا سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کی تحریروں کا حتمی فیصلہ کوئی اور بندہ کرے گا؟ ان کو نہ ماننے والے تو یقیناً نہیں کر سکتے۔ حتمی فیصلہ اگر آپ کہیں گے کہ میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دلائل دکھا دوں گا مرزا صاحب کی کتب سے، اور وفات عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، تو وہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں ذرا سر وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ادھر دیکھیں ذرا، ابھی ایسے کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، پہلے اس بات کو سمیٹ کے پھر چلتے ہیں، شاہ حاتم پہ چلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو طے کر لیتے ہیں، پہلے اس کو طے کر لیں۔ اپنا امتیاز بھائی، ڈائیورجن میں ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ عدنان بھائی ذرا طے کریں پیارے، ابھی سوالات کافی ہو گئے، ان کی طرف سے جواب بھی کافی آ گئے، ذرا طے کریں گفتگو آج ہو رہی ہے یا آپ کو تیاری کے لیے وقت درکار ہے میرے پیارے؟ نہیں، انہوں نے کافی سارے موقف پیش کر دیے ہیں بیچ میں۔ نہیں، وہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہ چیزیں کروں گا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جیسے کریں گے پھر آپ پورے حق بجانب ہوں گے، آپ ان کو رد کر دیں یا قبول کر لیں،
اور یا فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں. فی الحال آپ یہ بتائیں, آپ نے ان سے جو سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا, اب وقت کی طرف آ جاتے ہیں کہ کب ہو رہا ہے یہ معاملہ. نہیں کیا چیز کی کافی ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ میں ثابت کروں گا. میں آپ کے لیے ایک منٹ میں آپ کے لیے سمرائز کروا دوں, ان سے سمرائز کر دیں. جی کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ میں وہ یہ بات کرتے تھے, کبھی کہتے تھے سر میں ابھی دیکھیں نا, عدنان بھائی وہ سمرائز کر رہے ہیں. عدنان بھائی میں سمرائز کر دیتا ہوں. دیکھیں ہماری بات صرف ایک ٹاپک پہ ہو رہی ہے, وہ کیا ہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی صاحب کی تحریروں سے ان کا ایک اصول پہلے ثابت کریں گے, اور بنیادی اصول کے طور پہ ثابت کریں گے. وہ کیا ہوگا کہ اس امت کا مسیح باپ کی طرف سے سادات میں سے نہیں ہو سکتا. پہلے یہ بنیادی اصول کے طور پہ ہم ثابت کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مرزا غلام قادیانی صاحب کی تحریروں سے ثابت کریں گے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ وہ باپ کی طرف سے سادات میں سے ہیں. اب ان دونوں باتوں کا ایک منطقی اور لازمی نتیجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی اصول کی روح سے اس امت کے مادی اور مسیح نہیں ہیں. تو ہم سے اتنی بات ہی کریں, باقی جو ساری باتیں ہوئی ہیں وہ ضمناً ہوئی ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ انہیں اگنور کر دیں. ہم اسی بنیادی مقدمے میں بات کریں گے. جی جہاں سے آپ نے ثابت کرنے وہ ساری تحریرات کے حوالے آپ کو مجھے پہلے سے مہیا کرنے ہوں گے, تاکہ میں ان کے ساق و سباق دیکھ لوں, پھر میں آپ سے گفتگو کر سکوں گا. ادروائز مشکل ہوگا. آل آف سڈن میرے حوالے رکھیں گے تو اس وقت فوری طور پر میں آپ کو اس چیز کا جواب نہیں دے پاؤں گا. ظاہر سی بات ہے, مجھے اس چیز کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, وہ کتاب اس موضوع پہ لکھی گئی ہے. جی عدنان بھائی, اگر ادھر سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ آپ بھی اپنے پھر دعویٰ جات میں جو رکھیں گے یا ہماری طرف سے قرآن سے یا کہیں سے پیش کریں گے یا احادیث سے, وہ بھی پہلے بتا دیں, آپ بھی ریڈی ہوں گے اس کے لیے انشاءاللہ؟ سر میں ایسی کوئی بات نہیں پیش کروں گا جو ان کے علم میں نہیں ہوگی. نہیں یہ وہ تو ایسے ہم بھی حسن ظن رکھتے ہیں آپ کے بارے میں, ہم بھی حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے ہیں, اور مرزا صاحب کے فرمان کے مطابق 3 مرتبہ پڑھ کے ایماندار احمدی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی ہوں. انسان مصروف بھی ہوتا ہے, لہٰذا جو اصول رکھ رہے ہیں حسن ظن رکھیں, بڑا دل رکھیں, پرچہ آپ ان سے بھی لیں پھر ان کو بھی دیں. کیا فرماتے ہیں؟ فیئر انف. یہ ٹاپک دیکھیے, یہ ایسا کوئی, یا تو میں نے بتایا وہ علم الکلام اتنا زیادہ ہے, کہاں سے اشتہارات سے پیش کریں گے, ملفوظات سے پیش ہمارے کریں گے. یہاں بھی بہت علم الکلام ہے علماء کا, اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو آپ سے کہیں زیادہ ہے سر. آپ کے یہاں ایک فرد کا کلام ہے, ہمارے یہاں پہ تو 1400 صدیوں کا علماء کا کام ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے لے ہیں, اس لیے ہمیں بھی بتائیں گے کہ آپ پہلے. جی نہیں, آپ نے تو نہیں آن کرتے اپنے علماء کو. سر یہ ازمپشن نہ اپنی طرف سے آپ قائم کریں پلیز. کوئکلی آنسر یس اور نو. میں آپ کے علماء کی کوئی پہلو پیش نہیں کروں گا. جی امتیاز بھائی, گڈ فیئر انف. اہیر بھائی دیکھیں, جتنے لوگ بھی بات کو سن رہے ہیں, میں نے ان سے کہا ہے کہ ہمارا بالکل, ہم نے آپ کی بات کو اس تو تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی آدمی بھی ہر وقت ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بالکل ان کی بات بجا ہے. ہم نے اس لیے ان کو آفر دی ہے کہ یہ ہم سے جتنا ٹائم ان کو درکار ہے لے لیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ یہ خود بات کرنے کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اپنے جا کے جماعت سے بات کریں, چونکہ یہ ایک بہت بنیادی مقدمہ جو ہم نے پیش کیا ہے, یہ اپنی جماعت سے بات کر لیں, اور یہ اس کے بعد اپنے جماعت سے بات کرنے کے بعد جس بندے کا انتخاب کرنا چاہیں جو بہتر کمانڈ رکھتا ہو مرزا صاحب کی تحریروں پہ, اس سے لے لیں. اب یہ تو کوئی بات ہے جی کہ مجھے سارا مقدمہ پہلے لکھ کے دے دیں. اگر ایسے کرنا ہو پھر ہم کتابیں تو لکھی ہوئی پہلے ہی, ہم آپ سے کہہ رہے فلاں کتاب پڑھ لیں. مثال کے طور پہ ہمیں آپ کو احتساب قادیانیت کی کوئی جلد بتا دو گے, فلاں جلد پڑھ لیں, اس کے اندر لکھا ہوا مسلمان ثابت کر دے. ایسے نہیں ہوتا. مناظرہ یا مکالمہ یا ڈائیلاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے ہوتے ہیں, عبارتیں پیش ہوتی ہیں, ترقی ہوتی ہے, اس کے اوپر ثابت یا ڈسپروو ہو جاتا ہے. تو اگر تو ہم مرزا صاحب کی تحریروں سے اصولوں کے مطابق ثابت نہ کر سکے, پوری دنیا دیکھ لے گی. ثابت کر دیا تو تب بھی دیکھ لے گی. اب یہ کوئی بات نہیں جی کہ پہلے مجھے سارے حوالے بنا کے میرے سامنے پیش کر دیں. اب دیکھیں نا, انتہائی احترام کے ساتھ, آج تک تو یہ تانا ہمیں دیا جاتا تھا کہ مولوی پرچیاں لے کے آتے ہیں, آج ہم سے آپ پرچی مانگ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب پیارے عدنان بھائی, اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو امتیاز بھائی, ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ میرے ساتھ آئے تھے صداقت مسیح موعود کو پروو کرنے. اگر یہ کہیں کہ میں وہ کر سکتا ہوں, یہ جہاں سے مرضی کریں, کیا اس پہ ابھی گفتگو ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے؟
हो सकती है जी, हो सकती जी है। अदनान भाई, 2 ऑप्शन है आपके सामने, एक चूज़ कर लें सर। अभी या तो जो खुद आपका पसंदीदा मौजू था आप आए थे उस पे कर लें, या अगले का फिर टाइम और वक्त या बंदा ढूँढ के हमें बाद में बता दें। क्या फ़रमाते हैं? मैं पहले तो उनसे वो सदाकत का क्राइटेरिया इनसे तलब करूँगा कि किसी भी नबी की सदाकत का मेयार इनके नज़दीक क्या है और किस तरह से दूसरे शख्स पे सदाकत को साबित किया जाता है, फिर उसके मुताबिक आर्गूमेंट किया जा सकता है। ये तो अदनान भाई बहुत बात अच्छी ना बात है। चलाने वाली बात हो नहीं, गई है वही। सर ये हमें तस्लीम है, ये देखिए जरा, ये जी देखिए जरा, जी सुने जरा। हम इंशाल्लाह अहीर भाई हम अभी तैयार हैं। हम सबसे पहले मिर्जा साहिब की तहरीर से सदाकत का मेयार पेश करेंगे और मेयार भी इल्हामी पेश करेंगे। मिर्जा साहब इल्हाम के थ्रू अपनी सदाकत पे एक मेयार देंगे, हम वो मेयार पेश कर देंगे और इंशाल्लाह उस मेयार के ऊपर मिर्जा साहब को झूठा साबित कर देंगे। अब बताएं। जी, बहुत बहुत प्यारा जवाब। जी अदनान मतलूब भाई, प्यारा सा जवाब। ठीक है, वो आपको जो पसंदीदा म्यार है, जो मिर्जा साहब ने एक म्यार पेश किया है, वो पेशगोई वाला म्यार है। यकीनन वही आपके बैकग्राउंड में होगा, ज़हन में होगा। तो उसमें से फिर आप कोई एक पेशगोई चूज़ करना चाहते हैं या तमाम पेशगोइयों पे इकट्ठे बात करना चाहते हैं? अच्छा एक सेकेंड, पहले तो इस बात की जरा वजाहत कर दें, हमने क्या मिर्जा साहिब पे तोहमत लगाई है या मिर्जा साहिब ने वाकयातन पेशनगोइयों को बयार ठहराया है? सिर्फ एक म्यार है, बहुत से म्यारों में से एक म्यार ये भी है। अच्छी बात है। अगर किसी चीज को परखने के 4 मेयार हों तो उनमें चारों में से कोई भी लिया जा सकता है कि नहीं? बुनियादी इख्तलाफ को पहले हल किया जाएगा, फिर बुनियादी इख्तलाफ पे भी आ जाते हैं ना। पहले आप इसका तो आपने कहा है जी कि ये जो है ना मेरा पसंदीदा है। पहली बात तो यह है कि आप कम अज कम जो है ना अपने हकम और अदल की तो ताजीम किया करें कि उन्होंने कहा है इतने मतलब है एतमाद के साथ कि ये जो चीज़ है ना मेरी सदाकत या उसको जानने की जो सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है वो ये चीज़ है, और उसको आप इतने हल्के अंदाज में ले रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, हाँ ये सुने जरा, हम पेशन गोई भी एक चूज करेंगे और सबसे पहले ये साबित करेंगे कि उस पेशन गोई को मिर्जा साहिब ने अल्लाह से इल्हाम पा के अपनी सदाकत का मेयार बनाया होगा, फिर उसके मुताबिक उनका झूठ साबित करेंगे। तैयार हैं? बहुत नैरो डाउन कर दिया आपके लिए उन्होंने। जी अदनान भाई, बड़ा आसान कर दिया मामला। किस पेशगोई की बात कर रहे हैं आप? ये तो बस वही बात आप कर रहे भाई हैं कि पहले पर्ची दे आप दें। अभी आपने पहले कहा ना कि पहले मेयार तय कर ले। मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हम एक पेशन सबसे पहले आपने इस बात का एतराफ़ किया कि मिर्जा साहिब ने अपनी पेशन गोइयों को अपनी सदाकत के मेयार के तौर पे पेश इसका एतराफ़ किया। मैंने उसके बाद अगली बात आपको ये की है, हम एक पेशन गोई चूज करेंगे, सबसे पहले ये साबित करेंगे कि मिर्जा साहब इल्हाम के जरिए उस पेशन गोई को अपनी सदाकत की दलील बनाएंगे। इसको अरबी जुबान में कहते हैं, उसको बतौर तहद्दी पेश करेंगे। यानी मिर्जा साहब ये कहेंगे कि मुझे खुदा ने कहा है कि इस चीज को मिर्जा साहब मेयार मुकर्रर कर दो अपनी सदाकत का। पहले वो आपके सामने साबित करेंगे कि ये है, उसके बाद साबित करेंगे कि उस मेयार के मुताबिक वो झूठे बनते हैं। तैयार है? जी अदनान भाई, झूठे और सच्चे का इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, मेहरबानी ना करें। हाँ, हमारे नजदीक अच्छा एक सेकंड, आपको इंशाल्लाह पेशन गोई में से इल्हाम के जरिए अल्फाज दिखाएंगे सच और झूठ के, फिर ठीक है? क्या वो टाइम बाउंड पेशगोई है? क्या उसमें कोई वक्त का मेयार मुय्यन है? भाई वो तो स्पेसिफिक है ना। अभी तो हम असूलों पे बात कर रहे हैं ना। आपने कहा जी कि सच और झूठ का लफ्ज इस्तेमाल ना करे। मुझे बताएं मेयार होता किस अगर एक नबी कहे कि अल्लाह ने मुझे कहा फलां चीज को मेयार बना दो, मेयार किस चीज पे बना दो कि आया सदाकत है या किस्ब है, तो ये कोई तौहीन नहीं है। मेयार कहते हैं इसको है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पेशगोई आप ऐसी पेश कीजिएगा जो जिसमें वक्त का कोई तयन हो। ऐसी पेशगोइयाँ जो फ्यूचर से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका अभी ज़हूर में आना हो सकता है कि वो ज़हूर पजीर हो जाएं, वो तो जाहिर सी बात है मैं आप पे अभी साबित नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। अगर आप टाइम बाउंड पेशन गोई दिखा दें और उसको मिर्जा साहब अपनी सदाकत का मेयार भी ठहरा रहे हो और उसके मुताबिक उनका किस्ब साबित हो जाए, फिर मान लेंगे वो झूठे थे।
نہیں وہ تو یقیناً نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی ٹائم باؤنڈ پیش گوئیاں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کے آرگومنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص عدنان بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں بھائی ایک سیکنڈ بھائی، آپ بات کر رہے ہیں مناظرے کی، ابھی ہم اصول پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ آپ جتنی شرطیں بڑھا رہے ہیں میں سب مانتا جا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے شرط لگائی، وہ میں نے کہا کہ میں نمبر 1 پیشن گوئی ہوگی، نمبر 2 اس کو میں نے کہا جی کہ اس کو مرزا صاحب صدق اور کذب کا معیار بنائیں گے، نمبر 3 ٹائم باؤنڈ ہوگی۔ آپ تیار ہیں؟ نہیں، آپ یہ الفاظ نہ استعمال کریں کہ آپ اپنی ذوم میں کسی چیز کو ثابت کر دیں گے اور پھر اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کوئی شخصیت جو ہے وہ سچی نہیں ہے۔ عدنان یہ بھائی بات درست آپ بات ہے ایک آپ کی، ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ بات درست ہے آپ کی، یہ جی جی عدنان بھائی ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں، دیکھیں بالکل نیوٹرل ہو کے سالس کے طور پہ وہ آپ کی ہر ایک بات مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اب کیا آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ جی بحث 1 گھنٹہ کریں گے لیکن امتیاز صاحب پہلے یہ لکھ دیں کہ میں نے ماننا نہیں ہے بعد میں؟ ایسے تو پیارے بات کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کسی کو؟ ایمانداری دکھائیں، آپ کہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہوئے اور ان معیارات پہ پورے اترتے ہوئے آپ نے سچ سے کام لیا اور دکھا دیا مجھے سب کچھ، اور وہ ویسا ہی ثابت ہو گیا جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر یوں کر دو تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا، تو میں مان لوں گا، ٹھیک ہے جی فرمائیں۔ نہیں، یہ جو نتیجہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تسلیم کروں کہ مرزا صاحب اس معاملے میں درست نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں یہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ سر، یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں نا، میری بات کو سمجھے۔ میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کے قلم سے آپ کو دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر یہ کام اتنے عرصے میں نہ ہوا تو میں جھوٹا۔ جی بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی یہ بات عدنان بھائی جی۔ مرزا صاحب لیکن کی یہ ایک مرزا صاحب کی زبان مبارک پہ یقین فرمائیں گے آپ سر؟ سلطان القلم ہیں وہ۔ نہیں، میں صرف ایک تحریر پر تکیہ نہیں کروں گا، تمام سر تحریر نہیں، سر تحریر نہیں، میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہوئی سٹارٹ پیشن گوئی سے، آپ نے اس پہ ایک کنڈیشن لگائی میرے پہ کہ پیشن گوئی ٹائم باؤنڈ پیش کریں۔ میں نے کہا ٹائم باؤنڈ پیش کروں گا، اور پیش بھی وہ کروں گا جس کو مرزا صاحب اپنے صدق اور کذب کا معیار بنائیں گے، اور ثابت بھی مرزا صاحب کی تحریر سے کریں گے سب کچھ، تو پھر تو ثابت ہو جائے گا وہ جھوٹے ہیں۔ نہیں، یہ آپ نا الفاظ اینڈ پہ کہا کریں کہ یہ ثابت ہو جائے گا۔ آپ کے یار مجھے ایک بات بتائیں سر، ادنان میں دیکھیں، ادنان میں دیکھیں بات ہماری نہیں ہے، بات ہے 2 فریق اس وقت شامل ہے نا۔ اب لیکن آپ یہ بھائی ایک سیکنڈ بھائی، دیکھنے والوں نے ادنان بھائی دیکھیں، چلے کوئی بات نہیں، دیکھنے والے دیکھ لیں کہ آپ اتنی بات ہمیں تحریری طور پہ دے سکتے ہیں کہ میری امتیاز سے یہ بات دیکھیں، اس میں تو کوئی وقت لگتا نہیں ہے نا۔ ابھی ہم یہاں پہ تھوڑی دیر رک جائیں گے، میں آپ کے سامنے بات کو سمیٹ دیتا ہوں، آپ اس کو دے دیں تحریری طور پہ کہ میری امتیاز سے یہ بات ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے پیشن گوئی ہو، اس کو مرزا صاحب نے صدق اور کذب کا معیار بنایا ہو، اور وہ ٹائم باؤنڈ ہو، اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ امتیاز یہ 4 باتیں ثابت کرے تو اس کا کوئی رزلٹ بھی تو نکالے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ نہیں، پوری نہ ہونے کا بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کے وہ بھی سے دکھاؤں گا۔ سنیں نا سر میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں یہ بھی 5ویں بات بھی سر دیکھیں، آپ دیکھیں میں کتنا آپ کو مارجن دے رہا ہوں، 5ویں بات بھی ایڈ کر لیں، پوری ہونا نہ ہونے کا معیار بھی مرزا صاحب سے لے کے آؤں گا۔ لیں جی اب تو بالکل اینڈ ہو گئی ہے عدنان بھائی، اب کیا چاہتے ہیں؟ امتیاز بھائی ویسے ہی شکست مان لیں، آپ کیا چاہتے ہیں عدنان بھائی؟ نہیں، جو نہیں، یہ ہمارے سے زیادہ علم تو نہیں رکھتے نا کہ کون سے معیار طے کرنے ہیں، کون سے معیار طے میں نے نہیں تو آپ کی کرنے۔ تعریف اسی لیے کروائی تھی شروع میں کہ آپ بڑے قابل جماعت کے مخلص انسان ہیں، لیکن آپ مجھے تھوڑا ہلکا سا مایوس اب کر رہے ہیں کہ 5 ایپ جنہوں نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ پھر بھی بات پہ آ نہیں رہے ہیں۔ سر پلیز آ جائیں اب۔ وہ ایسا تاثر ہے نا دے کہ جیسے وہ تو حفظ کر کے بیٹھے ہوئے اور وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے نتیجہ نکالنا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا اچھا چلے بات کی ہے۔ میں حل کرتا ہوں آپ کی یہ مشکل۔ نتیجہ آپ جو کہنا نکالنے چاہ رہے والے ہیں میں بتاتا ہوں، اگر آپ ایگری میرے ساتھ کریں تو بولیے گا صحیح ہے، غلط ہوں تو آپ بول دیجیے گا غلط ہے۔ امتیاز میں بھائی صرف اور اتنا کہہ دوں دوستوں، کہ مرزا صاحب کی تحریرات سے کوئی بھی نتیجہ نکالنے کا اہل جماعت سے تعلق رکھنے والا فرد ہوتا ہے،
جماعت سے جو تعلق نہیں رکھتا وہ مرزا صاحب کی کسی تحریر سے کوئی نتیجہ نکالنے کا حق بجانب نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ جی۔ اب اس کے اوپر تو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ پھر بانٹ دیں فتح کی کوئی چیز اور ہم سارے مل کے کھا کے دعا پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ عدنان بھائی میری بات سن لیں بڑے احترام سے، آپ کو دیکھیں میں کتنے پیار سے لے رہا ہوں، تھوڑا میوٹ کیجیے گا ذرا، پیچھے بچوں کا شور آ رہا ہے، کوئی آپ کا پرائیویسی مسئلہ نہ ہو جائے۔ عدنان بھائی میوٹ کر لیں پلیز۔ اچھا جی بات یہ ہے دوستو، اچھا سوری اپنا آپ کی طرف سے ہے امتیاز بھائی، آپ کی طرف سے امتیاز بھائی نے ماشاءاللہ 5-6 چیزوں کے اوپر عدنان مطلوب بھائی سے بغیر بلا تعامل ان سے ایگری کر لیا دوستو، اور ہر چیز میں وہ ہاں ہاں کرتے گئے۔ اب آخری جو ڈیمانڈ مجھے سمجھ آ رہی ہے عدنان مطلوب صاحب کی کہ ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کا کوئی رزلٹ مانیں گے، رزلٹ ہم چھوڑ دیں گے، جماعت احمدیہ کے الفاظ اس کا فیصلہ کریں گے، مسلمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایم آئی رائٹ مسٹر عدنان مطلوب؟ کیا میں نے صحیح ترجمانی کی آپ کی؟ نہیں، ہم یہ آرگومنٹ اپنے دیں گے، ہم اپنے آرگومنٹس دیں گے، ہاں جی نتیجہ سننے والے خود نکال لیں گے۔ ماشاءاللہ، لیکن یہ بات مرزا اب آپ نے صاحب دونوں کی طرف کی کر دی، اپنی بہت کسی خوبصورت، تحریر کا کہ لوگ نہیں، فیصلہ مرزا خود بھی صاحب کر کی لیں گے، ایسا ہی فرمایا آپ نے؟ مرزا صاحب کی کسی تحریر سے اگر یہ کوئی نتیجہ نکالیں گے جو میرے فہم کے برخلاف ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا اچھا قابل اہیر قبول۔ بھائی میں یہاں پہ ایک بات کر دوں، جی جی امتیاز اہیر بھائی میں یہاں پہ ایک بات کر دوں، دیکھیں نا اہیر بھائی، دیکھیں ایک ہوتی ہے بات کہ جو بات اصولوں کے مطابق ہو اس پہ کوئی حجت کرنا یا کچھ کرنا وہ غلط ہے۔ اب سارے لوگ اس وقت جو سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ہم مرزا صاحب کے واسطے ہم بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت کا نبی اپنے صدق اور کذب کو جاننے کے لیے جو چیز بطور معیار پیش کرتا ہے وہ کن کو پیش کرتا ہے؟ جو اس کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کا پتہ چل سکے اور نہ ماننے والا پہ حجت قائم ہو سکے۔ آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں بھائی۔ جی عدنان بھائی، بات اصل میں گھوم گھوم کے وہیں پہ آ رہی ہے، تو جو آپ کی بات آخری میں سمجھاؤں، آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ فیصلہ کر لیں گے، ایسا ہی فرمایا آپ نے عدنان بھائی؟ یہ ظاہری سی بات ہے، اگر دو آرگومنٹس ہوں گے، جب بھی مذہبی معاملات میں کبھی بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ مختصر کرتے ہیں نا بات کو، 32 منٹ ہو گئے ابھی تک ہماری بات ہی نہیں طے ہو رہی، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مختصر کریں، اور پلیز مجھے ایک کوئک سا آنسر دے دیں ذرا جلدی سے۔ ہاں تھوڑی بات تو یہی ہوتی ہے، دو طرف سے آرگومنٹس ہوتے ہیں اور جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے سننے والے خود ہی نکال لیتے ہیں، وہی اس بات کا نتیجہ ہے۔ جی جزاک اللہ۔ چلیں اب آپ خاموش ہو جائیں، میوٹ کر لیں، بات آپ کی طرف سے ایک اینڈ پہ لگ گئی ہے۔ امتیاز بھائی کا نیٹ جیسے ہی تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے، سگنل ویک شو ہو رہے ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آیا ان کو آپ کی یہ آخری شرط منظور ہے کہ فیصلہ لوگ خود ہی کر لیں گے، ہم ڈسکشن کر کے اور بغیر حاشیہ رائی وہاں سے اٹھ جائیں گے؟ جی امتیاز بھائی کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ میری آواز کلیئر ہے جی؟ ہاں جی اب کلیئر ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، چلیں جی۔ اچھا یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا فیصلہ سننے والوں کو چھوڑ دیا جائے، میں اس کو بھی مان لیتا ہوں، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے ساری چیزیں ان کے حکم اور عدل کے طے کردہ معیار کے مطابق ثابت کر دی جائیں تو اس کے بعد یہ بات کہنی بنتی نہیں ہے اصول کے مطابق، لیکن ہم یہاں پہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میری صرف ایک التجا ان سے ہے، اور شاید یہ میرا حق بھی بنتا ہو، اب میں نے ان کی اتنی ساری باتیں مان لی ہیں، ہماری صرف ایک بات مان لیں، جو میں نے 6 باتیں کی ہیں وہ تحریر کر کے دے دیں جو ہماری طے ہوئی ہیں۔ جی عدنان بھائی بہت ہی فیئر انف، فیئر کیا بلکہ آپ کی طرف جھکا ہوا ایک پورا زبردست موقف، اور میں کہتا ہوں یقین کریں اس موقع کو ضائع نہ کریں، بہت پیاری اپرچونٹی ہے۔ جی عدنان بھائی میں بات اضافی کرتا ہوں، اگر کیونکہ ساری جو حوالے اور مرزا صاحب کتب سے دیے جانے ہیں، ہاں جی وہ تمام حوالے جو ہیں ان کو پہلے مجھے باہم مہیا کرنے پڑیں گے، تاکہ اس کے مکالمے کے دوران مجھے کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تحریر مجھے نہیں یہ عدنان کوئی اور بھائی، یہ آخری جو بات ہے نا آپ کی، یہ دیکھیں اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اس میں فلا کیا ہے۔
آپ کو تیاری خود کرنی چاہیے. آپ کو علم نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے دوسرا آپشن دیا ہے. پھر آپ کسی صاحب علم کو لے آئیں. آپ اپنی جماعت کو پوچھیں کہ ہمارا ایک موقف ہے, ہم دین اور ایمان کے فیصلے ان چیزوں پہ کیے بیٹھے ہیں, ہماری آخرت داؤ پہ ہے, پلیز ہماری ہیلپ کریں. وہاں سے ہمیں چیلنج آیا ہے, ہم نے اس کو پروو کرنا ہے. ہوم ورک آپ نے سر خود کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہوم ورک جو ہے نا وہ سامنے والا وہ بھی آپ کو کرائے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اور پھر آپ کہیں کہ جی میں ریس لگا کے اسے جیت لیتا ہوں. بہت ہی مناسب بات میں کر رہا ہوں, نیچے پوچھ لیں کسی سے بھی, کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا. کامنٹ سیکشن کی بات کر رہا ہوں, فی الحال بولے کوئی نہ. جی عدنان بھائی اپنا یہ زیادتی ہے جو آخری آپ کر رہے ہیں. باقی 6 آپ کی مان لی گئی ہیں, ان کو مانیں, بسم اللہ کریں, اللہ کا نام لیں, آگے بڑھیں. نہیں میں بڑی آنیسٹی سے دیانتداری سے آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ مرزا صاحب کی تحریر کوئی ہے, میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت زیادہ تحریرات ہیں. انہوں نے پہلی بات ہے یہ مجھے یہ بتائیں کہ تحریرات کہاں سے انہوں نے پیش کرنی ہے. صرف روحانی خزائن سے پیش کریں گے جو بھی تحریرات سر ہوں گی؟ ایسے آپ نیرو ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے. آپ کہیں گے اس کی کون سی کتاب سے پیش کرنی ہے, باب نمبر بتا دیں, پیج نمبر بتا دیں, پیش گوئی نمبر بھی بتا دیں. ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بیسک بنیاد سمجھا رہا ہوں, علمی دنیا کی, ڈسکشنز کی دنیا کا ایک میں اصول بتا رہا ہوں کہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہوتا ہے سر, آپ کے ذمے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ 2 وکیل ایک کیس پہ لڑ رہے ہیں تو جو ہے نا وہ فریق مخالف کو ہی وہ جا کے قابل دوست تو چلو منہ سے کہتے ہیں نا, لیکن وہ پریکٹیکلی اس کو جا کے قابل دوست بنانے لگ جائے, اپنے خلاف ہی تیاری کروا دے اس کو کہ بھائی ادھر سے صبح میں نے جرا کرنی ہے تو نا اچھے طریقے سے تیاری کر لو, یہاں اس کا جواب لکھا ہوا ہے اور ایویڈنس وہاں پہ بری کیا ہوا ہے, ادھر سے اکھاڑ کے نکال لو. ایسے ہی کہاں ہوتا ہے دنیا میں, ایسے تو نہ کریں. اور آہر بھائی میں انشاءاللہ دیکھیں نا, ابھی چونکہ سب ساتھی محسوس کر سکتے ہیں, خود ہر بندے کو اللہ پاک نے عقل سلیم دی ہے, دیکھ سکتے ہیں کہ کون آدمی بات کرنا چاہ رہا ہے کون نہیں کرنا چاہ رہا. میں ان کو چلے یہ بھی کہہ دیتا ہوں, دیکھیں میں نے کیوں بات کی ہے کہ کم از کم جو 6 باتیں یہ وہ تحریر تو کر کے دے دیں کہ بھئی عدنان صاحب جو ہیں اور جو امتیاز ہے اس کے درمیان یہ چیز طے ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کی پیشین گوئی کو معیار بنایا جائے گا. صرف ایک پیشین گوئی لی جائے گی اور وہ بھی وہ ہوگی جس کو مرزا صاحب اپنے صدق اور کذب کا معیار ٹھہرائیں گے اور جس کو ٹائم باؤنڈ قرار دیں گے. ہم نے یہ ساری باتیں ان کی مان لی ہیں. اب یہ کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے آہر بھائی بات کی ہے, اب یہ کوئی بات جیسے ابھی آپ نے بات کی 2 وکلاء کے حوالے سے کہ دوسری طرف کا وکیل یہ کہے کہ آپ مجھے سارا مقدمہ بنا کے لکھ کے دو جو صبح آپ نے پیش کرنا ہے. یار اس کو بھی کوئی بندہ دیانت کہہ سکتا ہے؟ ہاں ہم یہ مان سکتے ہیں اگر عدنان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وزن تھوڑا زیادہ ہے, یہ نہیں اٹھا پائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہی پلیٹ فارم ہے, ہم سے وقت لے لیں, کسی اور کو بلوا کے لے آئیں اور وہ بندہ لکھ کے بھی نہ دے. کیونکہ اصل میں جو میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ان کا کیلیبر نہیں ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ شاید کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا بھی دعویٰ نہیں, کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے. ہم اتنی بات کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. لہٰذا میں نے جتنی بات کی ہے نا انشاءاللہ اتنی بات پورے اعتماد سے کی ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات ہم نے کی تھی وہ مادی کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں. یہ بات کی ہے کوئی بات نہیں. اب ہم کیا سے اوپر کہہ سکتے ہیں, کسی اور کو بلا کے لے آئیں, ہمیں دن وقت دے جائیں. جی عدنان بھائی, امتیاز بھائی آپ کی طرف سے بہت جامع بات آ چکی ہے میرے خیال سے. اب ہمیں اس پہ مزید ضرورت بھی نہیں ہے بحث کی, اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہمیں ہے کہ اگر اتنا ہی سامنے والا نہ سمجھ ہو جائے, وہ نہ سمجھے بات کو, کالو سلامہ, پھر آگے بڑھنا چاہیے. عدنان بھائی انتہائی معذرت, آپ تھوڑا سا مجھے مایوس کر رہے ہیں. اب مجھے اتنا تو الفاظ کہنے کی اجازت دیجیے گا, مطلب اتنا بھی نیوٹرل کے چکر میں مجھے باعث نہ بنائیں کہ میں آپ کی سائیڈ ہی لیتا رہوں اور مجھے ادھر سے شکایت آئے کہ بھائی کیوں ان کی اتنی سائیڈ لے رہے ہو. یہاں تک فیئر انف بات ہے, بلکہ مور دین فیئر ہے. اب آپ حامی بھر لیں. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے, آپ کو دیکھیں پیش گوئی ڈیٹ باؤنڈ بتا دی گئی, ایک نشانی بتا دی گئی, ایک ہی ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا, کافی نیرو ڈاؤن کر دیا گیا. ایک علم رکھنے والا احمدی فوری گیس کر لے گا کہ ہاں یہ اس پیش گوئی کی بات ہو رہی ہے, یا ایٹ لیسٹ 4-5 آ جائیں گی, مطلب اس اتنی نیرو کیٹیگری کے اندر کی. ٹھیک ہے, اگر وہ بھی علم نہیں ہے پھر نام پیش کریں سر اپنی طرف سے. اپنے کیا ان کو وہ چیمپئن ہیں ہمارے, وہ کل آپ کے دوست فرما رہے تھے ہمارے سب سے عظیم مربی میر سلیم صاحب ہیں, آپ ان کو پیش کر دیں, ان کو منا لیں اگر دوبارہ آ جاتے ہیں وہ اس کے اوپر. اگر آپ کی علمی حیثیت نہیں ہے بات آپ نہیں فرما سکتے. جی عدنان بھائی. وہ تو یقیناً کوئی کون سی ہوگی, اس کے ساتھ ہے کہ یہ بغیر تو ظاہر سی بات ہے معاملات نہیں ہوں گے. وہ تو ایک ہی پیش کو انہوں نے چوز کرنی ہے. سر آپ کی بات کٹی, آپ نے کیا سر آپ نے کوئی بات کی ہے, میں سن نہیں پایا, کیا آپ نے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا یہ تو یقیناً بات یہ طے ہوگی کون سے معین پیش گوئی کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اسی دن ہمیں پتہ چلے گا کہ امتیاز صاحب اس پیش گوئی کو پیش کرنے لگے ہیں.
سر آپ اپنی پہلے کتابیں سے لے ہی کے آئیے گا، مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے اپنی کتابیں لائیے گا، آپ کو صفحہ نمبر پیج نمبر بتایا جائے گا، وہیں سامنے کھول کے پڑھ لیجئے گا، اس میں مشکل کیا ہے؟ نہیں پیش گوئی تو یار ابھی بتائی جائے گی نا کہ کس پیش گوئی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سر یہ کسی ایک پہ ہی بات آپ ہوگی بھائی نا. مجھے آپ کو آپ خود ایک سمجھ بات آ یہ رہا ہے یا آپ کیا بتائیں. کر رہے ہیں؟ بھائی ایک سیکنڈ. خاموش، دروازہ بند کر دیں. جی آہیر بھائی میری آواز آ رہی تھی؟ جی سر ابھی آ رہی ہے، جی فرمائیں. اچھا جی معذرت کے ساتھ شاید کوئی سگنل کا پرابلم تو دیکھیں آہیر بھائی میرے خیال میں اب خام خواہ اس پہ نا لوگوں کا وقت ضائع کرنا، ہم نے ساری بات سب کے سامنے رکھ دی ہے. اگر وہ کسی کو لانا چاہے ہم نے ان کو اس کا بھی کسی کو لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اب ایسے تو نہیں نا بندہ کہ جی مجھے پورا پہلے کیس بنا کے دے میں اس کو پڑھ کے آؤں گا اس کے بعد، یہ تو بھائی کوئی بات نہیں ہوتی نا. جی میں پھر ان سے آخری موقف لے لیتا ہوں. پیش گوئی تو بتائیں گے نا کون سے پیش عدنان بھائی پیپر نہیں دیا جائے گا، سوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اب آپ سنیں، سماعت فرمائیں. بہت یقین کریں، آپ جانتے ہیں نا میں آپ کی اتنی آپ کا آنر کیا ہے میں نے. دیکھیں سمپل سیدھی بات ہے بھائی، اس کا آپ نے غصہ کرنا ہے، آپ حق بجانب ہیں، آپ فرما سکتے ہیں، غصہ آپ فرما سکتے ہیں. ہم وہ نہیں دے رہے ہیں سر، ریئلی سوری. آپ کی 6 شرطیں مان لی ہیں جو اصولاً نہیں ماننی چاہیے تھی، وہ مان لی گئی ہیں. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ ہوم ورک آپ کو خود تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اتنا بڑا امت میں دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے آپ ایک شخص کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، ایک شخص کے پیچھے لگ کے آپ اتنے انبیاء کے اوپر اعتراضات، وہ سارے معاملے چلتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا ہوم ورک کرنا چاہیے. وہ خود فرماتے ہیں 3 بار جس نے میری کتابیں نہیں پڑھی اس کے ایمان میں مجھے شک ہے. آپ فرما رہے ہیں جی نہیں مجھے نہیں پتہ ایسے، جی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے بتائیں. نہیں بتا رہے ہیں، آپ ایک جواب کریں کہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. کسی اور کو لا سکتے ہیں یا اور بھی کوئی نہیں بچا جماعت احمدیہ میں ایسا مرد جو آ کے سامنا کر سکے، بات کر سکے. جی مختصر جواب دیجئے گا، پھر کالو سلامہ والی بات ہو جائے گی ورنہ. نہیں پہلی بات تو یہاں پر مردی یا نامردگی والی بات نہیں، وہ مرزا سوال صاحب نے فرمایا، خود فرمایا میدان میں نکلنا مردوں کا ہی کام ہے، دوسروں کا نہیں ہے. آپ غصہ نہ فرمائیں، آپ جواب نہیں دیں. میں کہوں گا میدان میں تو جماعت کے افراد پہلے تمام پیش گوئیوں میں تقریباً گفتگو لوگوں کی 1 to 1 ہو تو چکی مسئلہ ہوئی کیا ہے پھر، پریشانی کیا ہے اگر کسی ایک اور پہ ہو جائے؟ آپ کیوں یہ اتنا بچوں والی ضد کر رہے ہیں تو میں عدنان صرف صاحب؟ یہ پوچھ رہا ہوں بھائی کس پیش گوئی کی بات نہیں کرنی ہے بتائیں گے نا یہ تو سر، میں نے سمپل کہہ دیا آپ کو نہیں بتائیں. ہاں نہیں بتائیں گے. نسٹ بات ہے، ہر بات جب بھی بات ہوتی ہے ایک ہی پیش گوئی پہ بات ہونی ہے. مجھے یہ بتائیں عدنان صاحب دیکھیں، اب جب ہم نے آپ کے یہاں تک مطالبات مان لیے ہیں کہ پیشین گوئی بھی ایک ہوگی، اس کو مرزا صاحب صداقت کا معیار بھی بنائیں گے، وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ابھی تک یہ بھی نہ پتا ہو کہ اتنی مرزا صاحب کی کون سی پیشنیاں کو 5000 ہیں کہ جو مرزا صاحب اپنی صداقت کا معیار بنائیں، پیشن گوئی بھی ہو، ٹائم باؤنڈ بھی ہو، کو 5000 ایسی پیشن گوئی، یہ بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اور اگلی بات سنیں ذرا، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس بات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک عبارت سامنے 2 + 2 4 جیسی لگی ہوتی ہے، اس کا بھی ایسا معنی بیان کر دیا جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ مجھے پورا کیس بنا کے دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں. آپ مجھے تو پہلے یہ بڑے اچھے الفاظ میں تانا مار دیا کہ جی یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ میں بڑا حافظ ہوں، مجھے آتا ہے بڑا. مجھے اتنا بتا دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ایسی کتنی پیشن گوئیاں ہیں جن کو اپنے صدق اور کذب کا معیار بنایا ہو اور وہ ٹائم باؤنڈ ہو؟ کتنی ساری ہیں وہ؟ 50,000 ہیں؟ کتنی بتائیں کتنی ہیں؟ 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، جتنی بھی ہوں. بھائی ایک سیکنڈ ہے نا سر، میرا سوال دیکھیں نا. عدنان بھائی خاموشی. اب میں نے پہلی دفعہ آپ کا مائک میوٹ کیا ہے پوری گفتگو میں، زیادتی نہ فرمائیں. آپ ایک 6 آپ کی مان لی گئی، آپ ہماری ایک نہیں ماننے کو تیار. امتیاز بھائی میرے خیال سے جو ہمارا آپ کا بیسک مقصد ہوتا ہے عام احمدیوں کو جو چیز دکھانا، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر 44 منٹ گزر چکے ہیں، وہ چیز کامیابی سے میسج ہمارا کنوے ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کردار کو دفاع نہیں کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی. ان کو ان کی اپنی تحریروں سے سوائے حضرت عیسیٰ اور فرقے کا سہارا لیے یہ کر نہیں سکتے ہیں. اس کے اندر احمدیت کی وفات ہے، اچھے الفاظ کا اگر میں چناؤ کروں تو وفات ہے.
बेसिक मकसद हमारा जो है यंग अहमदियों तक ये मैसेज पहुंचाना, इनकी बेबसी दिखाना, वो देख रहे हैं। इनको एक आखिरी मौका है, ये अगर उस चीज़ को ये दिफा करना चाहते हैं ये फरमाएं, नहीं हम इनसे इजाज़त ले लेते हैं, ये कोई और बंदा बता दें। ये बहस बराए बहस जो ये फरमा रहे हैं इसका कुछ नहीं निकलेगा। इम्तियाज़ भाई आप 12 घंटे से माशाल्लाह आप काम करके आए हैं, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने इतना आपका टाइम जो है ना यहाँ पर ज़ाया करवा दिया, बहुत मायूस किया है इन्होंने मुझे। इम्तियाज़ साहब आप कोई आखिरी बात फरमा दें, जो भी करना चाहते हैं, फिर मैं इनसे पूछ के इनको उतार दूंगा, वरना अगर ये नहीं आएंगे बात पे तो। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए सब लोगों को हमने ये दिखाया है, जितनी शर्तें हम पे ये आयद करते गए हम सारी मानते गए। अब ये इन्होंने पहले कहा कि मुझे पहले पूरा केस तैयार करके दे, उसको मैं पढ़ के आऊंगा, वो बात इंतहाई नामाकूल थी। अब ये कह हैं कि बताएं आखिर वो पेशन गोई कौन सी है। मैंने उसका जवाब इनको ये दिया है कि ऐसी पेशन गोइयां जिसको मिर्जा साहिब ने अपने सिद्क और किज्ब का मेयार बनाया हो और वो टाइम बाउंड हो, वो एक हाथ पे गिनी जा सकती हैं। अब करें बात। आप अगर इतना फिर खुफिया रखना क्यों चाहते हैं इस मामले को? जिस पेश गोई पे आपने बात करनी है उसको वाजे कर दें, उसका इजहार कर दें। जी इसका जवाब आपको दिया जा चुका है। अब इम्तियाज़ भाई को मुखातिब ना फरमाएं आप, बस आप जवाब दे दें। अदनान भाई आप उनको मुखातिब ना करें, आप इधर मेरी तरफ देख के ना। भाई सिर्फ एक मैं कहता हूँ, भाई मैं सिर्फ जी इम्तियाज़ भाई कर लें आप। भाई मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात ऐड कर देता हूँ। इन्होंने कहा है ना कि यार ये डरने वाली, मैं एक बात छोटी सी अर्ज ये कर देता हूँ कि यही बात अगर मैं आपको कह दूं, वो पेशन गोइयां जिनको वो सिद्क और किज्ब का मेयार बनाते हैं और वो टाइम बाउंड है, वो एक हाथ पे गिनी जा सकती हैं। आपकी इतनी बड़ी जमात है, इतनी रिसर्च टीम्स हैं, खौफ किस बात का है? या तो मैं ये कहता ना कि आपने ही डिबेट करनी है, मैं कहता हूँ सारी जमात मिलके आ जाओ। मेरी बात मुकम्मल हुई जी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अदनान भाई कोई लोगों की समातों पे रहम फरमाएं, अगर इल्म ना हो तो कह देना चाहिए ला इल्म लना, इसमें कोई शान नहीं कम हो जाती। आप कह दें मुझे नहीं पता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ का अहल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पर्चा लीक हो जाए, सॉरी आपको 2 टोक अल्फाज में बता रहा हूँ, नहीं होगा ना, बार बार उसमें मिन्नत समाजिद का फ़ायदा ही नहीं है। आप फरमाएं कि आप बात करने के काबिल हैं, बात कर सकते हैं, यस या नो, सिंपल। पर्चा लीक किए बगैर बात कर सकते हैं आप सर। नहीं पर्चा लीक भाई मेरे में नहीं कर रहा। नो हमसे लीक करवाए बगैर आप बात कर सकते हैं, सिंपल यस और नो ब्रदर, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। नहीं आप इसमें सरप्राइज का फैक्टर क्यों रखना चाहते हैं सर? वो इसलिए रखना चाहते हैं आपका होमवर्क चेक हो, आपके बच्चों को हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितनी मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ी हैं, क्या आपका इल्मी मेयार है, क्या आपको अता पता है। आप हमारे ऊपर तो आ जाते हैं जनाब दुनिया जहान के तराज़ लेके, जब बात आती है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की तो आप बेबस हो जाते हैं। ये दिखाना चाहते हैं हम जी, और खुल के बता के दिखा रहे हैं, कोई चोरी छुपे नहीं हम कर रहे। जी फरमाएं। नहीं बता रहे ना यार, तुम अगर सर पेपर लीक नहीं कर सकते, सॉरी सर, पेपर लीक नहीं हो सकता, आपका टेस्ट है वो पेपर लीक नहीं। पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक नहीं है, जिस पेश गोई पे बात करनी है उसको चलें, जो अल्फाज आपने देने हैं आप इसको कह लें, जो आपको अच्छे लगते हैं ना अल्फाज हमारे बारे में, वो अपनी तरफ से समझ लें। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा था नबी काट के मुहद्दिस कर लो, आप इसको पेपर लीक की बजाय कुछ भी वहाँ अपनी जाके अपने चैनल पे बुज़दिली जो मर्ज़ी आप कह देना। लेकिन फ़िलहाल सर मौका, माहौल, मुनासिबत, हालात यही हैं कि 6 मान लिए, ये नहीं मानेंगे हम, बस ये हमारी डिमांड है। बात ख़त्म, आप फरमाएं, आप बात कर सकते हैं। क्या हर्ज क्या है? छोड़ें हर्ज को। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सुने जरा। अब देखो ना भाई, मुनाजरे के अंदर एक मिनिमम कंडीशन ये होती है कि भाई दोनों तरफ से जो लोग बात करने वाले हैं वो हम पल्ला हूँ। अब एक आदमी जो यहाँ पे इस वक्त आए और आपकी पूरी जमात है, उनको इतना भी इल्म ना हो कि मिर्जा गुलाम कादियानी की ऐसी कौन सी 5 पेशन गोइयां हैं जिसको उसने अपने सिद्क और किज्ब का मेयार बनाया है और वो टाइम बाउंड है। अगर इतना भी आपको नहीं पता तो आपने बात बताया क्या करनी है हमारे साथ। यानी ये इतना तो हमारा हक बनता है ना अपने वक्त का एहतराम खुद करते हुए कि कम से कम किसी ऐसे बंदे से बात करें, भले अपना मुकदमा साबित ना कर सके, ये तो पता हो कि मेरे साहब लिख के क्या गए हैं। अच्छा, अब अगर आप समझते हैं कि हमने बात ये वैसे कर दी है, चले सारी दुनिया के सामने आप बता दें, आप मिर्जा साहिब की ऐसी 3 पेशन गोइयां बता दें जिसको मिर्जा साहिब ने अपने
टाइम बाउंड हो, आधे और बस एक मैं चुन लूंगा। जी अदनान भाई, क्विकली, वेरी क्विकली आपकी तरफ से 3 पेशगोइयाँ आनी चाहिए फ़ौरी तौर पे, अगर आप इल्म रखते हैं तो इम्तियाज़ भाई उनमें से एक चूज़ कर लेंगे। जी नीचे लिखिएगा, आवाज़ मेरी कट रही थी या इम्तियाज़ भाई की? नीचे ऑडियंस जल्दी से कमेंट करें। जी अदनान भाई बात करें। अदनान भाई बात करें, बात करें, आपको मुखातिब किया जा रहा है बार बार। माइक पटो सर। हाँ जी, पंडित लिखराम की पेशगोई है, अलेक्जेंडर डोई की है और ताउन की पेशगोई है। जी अदनान भाई, आप ना इम्तियाज़ भाई। नहीं जी, आपका नॉलेज कैसा? आपकी आवाज़ कट गई है इम्तियाज़ भाई, आवाज़ कट गई है। ये तीनों नहीं है, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी आहिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा है लेख राम की, इन्होंने 3 में से एक बताई है लेख राम की। बिस्मिल्लाह करके लेख राम के पेशन गोई में ये 3 बातें साबित करें। नंबर 1, उसको मिर्जा साहिब अपने सिद्क और किस्म का मियार बनाएं। नंबर 2, इल्हाम के जरिए सिद्क और किस्म का मियार बनाएं। नंबर 3, वो टाइम बाउंड हो। चले जनाब, हाँ जी अदनान साहब, ये चीज़ें पेश करनी थी जो आपने खुद कहा था कि टाइम बाउंड होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये क्या पेश कर दिया आपने सर? टाइम बाउंड ही पेश किया मैंने सारी, उनकी जिंदगी में सारे मामला जो तय हो गए थे। टाइम बाउंड थी उसकी पेशगोई कि रात 12 बजे से पहले पहले मर जाएगा या तौबा कर ले तो बच जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, उसका वक्त मुय्यन था कि इस वक्त में और वो बाकी की मरेगा। 2 चीज़ें भी बता दें जो उन्होंने पूछी हैं, इल्हाम और सिद्क और किस्म की बुनियाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनको, अगर मेरी बातों पे सब पे इतराज है तो खुद जो इनके पास मौजूद है वो सर मेरे सामने आपके पेश करते दिल की बात पूरी हो गई है, पता नहीं आप चाहते क्या हैं, अल्लाह जानता है। मैं तो रोक रहा था उनको कि मत हल करें इनका पर्चा। आपके दिल की बात उन्होंने कर दी, आप अभी भी फरमा रहे हैं, फिर उनसे मदद मांग रहे हैं। उधर मत देखें, मेरी तरफ देखें, लोगों को मैं मुखातब मदद करके नहीं जवाब किसी की दें। मांग रहा, मैं मदद नहीं किसी की मांग रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो इनके सामने जितनी भी पेशगोइयां पेश करूंगा ये अपने बीच में एतराज़ात पेश करते रहेंगे। इन्होंने खुद से एक क्राइटेरिया सेट किया है, आपने किया है, उसके मुताबिक आपने किया है। प्यारे अदनान भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये यार? रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने खुद यही बातें की थी कि भाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो आपने फरमाया, और अब आप कह रहे हैं ये उन्होंने किया। टाइम बाउंड का तो मैंने तय किया था, आहिर लेकिन भाई, ये तयन इन्होंने खुद किया था कि सिद्क का म्यार मेरे सामने उसको रखा सर वो हो तो ऑब्वियस बात है और ना, उसको सिद्क और अपने किज़ब पे इल्हाम बात हो रही के है तो वो तो होना ही मुताबिक रखा चाहिए, हो। वरना हम किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब वो तो बाजार फिर गए थे कि सभी नहीं? है, सिद्क का म्यार तो फिर सभी है ना, इसमें तो सभी उसी में आ तो जाती सभी को हैं। आपने माना नहीं ना, आपने कहा टाइम बाउंड वाली लेके आए। यार आप अदनान भाई ना ऐसे ना करें यार, खुदा का वास्ता है, नहीं ऐसे फिर ना ये करें। कह रहे हैं कि वो इल्हाम मुय्यन उसके बारे में दिखाया गया हो और इस तरह की बात हो, सिर्फ पेशगोई ना हो, ये तो सारी चीजें आप तो कह इन्होंने खुद दें कि रखी है आप ना कह दें, बैठ के। फिर आप कह हाँ दें नहीं, कि मैं इनकी दूसरी जो कोई भी आम, पसंद की नहीं पेशगोई नहीं है, आप कह दें, आप फिर कह दें इनकी कि मैं कोई भी और आखम वाली दूसरी आम के पेशगोई ऊपर इनके भी मिर्ज़ा पसंद साहब को की झूठा होगी मान या लूंगा। गोमती बेगम वाली इनकी पसंद की पेशगोई होगी, ये भाई इनकी आप दो पसंद चाहते की क्या हैं पेशगोइयां अदनान होगी भाई, क्या चाहते हैं? और इनकी हम खुद ही कह दें, हम खुद ही कह दें कि भाई हम ये जीत गए हैं मिर्ज़ाई और हम हार गए हैं? क्या चाहते हैं आप हमसे, तो चाहते भाई क्या मैं हैं? ये बता रहा हूँ ना, मेरी तो सारी बातों पे इनको एतराजात हैं, तो कहाँ बता दें एतराज़ात इन्होंने हैं कौन भाई, सी दुनिया पेशगोई देख किस पे रही बात है। करनी वो है भाई इन्होंने। 6 के 6 आपकी शर्तें उन्होंने मान ली हैं, आप क्या कर क्या रहे हैं आप यार अदनान भाई? यार 52 मिनट हो गए हैं अदनान भाई। अब वही बात है ना, मैं यही रोता हूँ हमेशा कि अहमदियों के साथ यही मसला होता है, 2-3 घंटे बल्कि 6-7 नशिस्तें तो इनकी शराइत पे ही निकल जाती हैं, ये कहीं किसी बात पे काबू नहीं आते हैं। सारी मानते जाओ ना, इनकी फिर भी एक एंड पे निकाल लेंगे जी मेरी ये नहीं मानी, लिहाजा हम जा रहे हैं। वो मीर सलीम साहब ने भी यही किया जी, अच्छा, जैतून इन्होंने वालों उस ने कोई पेशगोई पे पोस्ट बात लगाई थी, करनी है जो जैतून मैं वालों ने इनको पोस्ट पेश लगाई थी, करूंगा। लिहाजा मैंने आमिर हक से मुनाजरा नहीं करना। यार ये ना करें प्लीज़, ये ना करें। नहीं, इन्होंने उस पेशगोई पे बात करनी है जो मैं इनको पेश करूंगा, या इन्होंने जो पेश करनी है उस पर बात करनी है। या अल्लाह, बात यहाँ तक पहुँच गई है जी। इम्तियाज़ भाई मदद करना चाहेंगे, इनकी बेबसी बहुत मुझे आहिर नज़र भाई, आ रही है। आहिर आहिर भाई, आहिर भाई, फिर एक और बात करते हैं। अब देखे ना, अब ये तो सब लोग देख रहे हैं कि हम कैसे इनकी सारी शर्तें मानते जा रहे हैं। अगर इन्होंने एक पेशन गोई एडवांस में पूछनी है मेरी, देखे ना, मैंने अभी तक कोई शर्त नहीं लगा, मैंने अभी तक कोई शर्त नहीं लगाई है, एक भी नहीं लगाई है। मैं इस पूरी गुफ्तगू के दौरान सिर्फ एक अब बात करने चला हूं। मैं इनको एक पेशन गोई भी बता दूंगा जिस पे बात करनी है। मैं इनको सिर्फ एक किताब दे दूंगा कि सिर्फ एक किताब से बात करूंगा। अब अंदाजा करें, सिर्फ रूहानी खजाइन में से सिर्फ कोई एक किताब चूज कर लूंगा, इससे मैं इससे बढ़ के मैं क्या करूं? लेकिन जवाब में मैं सिर्फ एक चीज का मुतालबा करूंगा। ये इतनी बात लिख के दे दें कि अगर इम्तियाज ये 3 चीजें साबित कर दे। नंबर 1, मिर्जा साहिब की पेशन गोई हो जिसको वो सिद्क और किस्म का मेयार बनाए।
नंबर 2 वो टाइम बाउंड हो, और इम्तियाज जो है ना वो निकले हुए जैसे होता है ना कि सूरज निकलना होता है, मतलब दिन के वक्त जिस तरह सूरज निकला होता है ना, अल्लाह की कसम मैं इस तरह साबित करूंगा कि पूरी नहीं हुई है। तो उस सूरत में इतना तो मेरा हक बनता है यार कि इतनी बात ये फिर लिख के देंगे मिर्जा गुलाम कादियानी की ये पेशन गोई पूरी नहीं हुई। मैं नहीं कहता कोई झूठा है छोड़ दो, नहीं, सिर्फ इतनी बात है बस कि मिर्जा गुलाम कादियानी की ये पेशन गोई पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया इम्तियाज़ भाई। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, इट्स मोर देन ठीक इनफ। है। जी सर। अदनान भाई, इंतहाई माजरत के साथ आखिरी मौका है आपके साथ, आपके पास जनाब। आपकी इल्मी मर्तबा कोई है, आप बात कर सकते हैं, ठीक है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मकसद पूरा हो गया है। नीचे अहमदी बच्चों ने आपकी ना बेबसी बड़े अच्छे तरीके से देख ली है। अब आप फरमाएं, कुछ थोड़ी सी जमाती गैरत है तो मेरे प्यारे, अब ये मैं अल्फाज ना सिर्फ थोड़ा सा आपको आपकी ईमानी गैरत को झंझोड़ने के लिए ये फरमा रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ। इसमें कोई गाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपकी अहमदिया गैरत को झंझोड़ रहा हूँ। एक बंदा इतना आपकी खातर इतना नैरो डाउन करके उसने कह दिया है, अब आप इस चीज़ पे भी मुनाजरा करने को तैयार हैं या सर हम मिर्ज़ा साहब का इल्हाम वो कलाम मैं आपके जाने के बाद पीछे पढ़ सकता हूँ कि ये फिर जनाब पहले ये लाफ गजाफ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इनसे कहा जाए लाओ वो कहाँ है तो हाजा गोइंग देयर वेयर दे कम फ्रॉम। जी अदनान साहब। ये मतलब ठीक है, इन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया कि ये पेशगोई पेश कर देंगे, तो अभी सर जी तो पेश नहीं, अब करनी नहीं, ही मैंने चाहिए। लंबी सारी तकरीर नहीं सुननी प्लीज़। अब बस ये अगर मगर चूंके चनाचे मज पीछे गोया, इसके बगैर आप सिर्फ मुझे ये बता दें अब आप उनसे डिबेट करने के काबिल हैं या नहीं है। मेरा हाथ यकीन करें डिस्कनेक्ट के ऊपर है। अपनी इज्जत का ख्याल और करें, पेशगोई मेरी भी इज्जत का ख्याल करें, जो इतने लोगों का मैं टाइम ज़ाया एक कर रहा हूँ। आर्गुमेंट बस मुझे एक बात पेश करें जी, ऐसी नहीं 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 पेशगोई नहीं नहीं उन्होंने नहीं, पेश कर कोई दी कोई है। ना पेश करें। 1 घंटा आपको मौका दिया है, आप तकरीर ना फरमाएं प्लीज़। 56 मिनट जो मैं आपको पता है इन मौलवियों ने मेरा क्या हाल करना है यार, आपको कोई खुदा का खौफ नहीं आ रहा। 56 मिनट मैंने ज़ाया कर दिए हैं आपकी साइड ले लेके। आप चाहते क्या हो, क्या मेरा करवाना चाहते हो यार? सिर्फ एक बात करने दें, फिर एक ना दो ना मेरे दो प्यारे, साबित पहले ये एक बताओगे मुनाजरा होगा कि नहीं, फिर इसी पे मीर सलीम रोता था मुझे काल से क्यों उतारा। ओ भाई उतारे ना तो क्या करें, अब आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे के हम बैठे रहें, हम झोला डाल के सड़क पे बैठ जाएं, आप अपनी बातें करते रहें बस मुंह की। मुझे जवाब चाहिए भाई। अगर तो मुनाजरा कर रहे हैं तो अगली बात मैं आपकी सुनता हूँ, अगर नहीं आपसे हो सकता तो आप कालू सलामा खली वली। जी ऐसी पेशगोई होगी जिसपे उस वक्त मुखालफिन ने भी एतराज़ किया हो। भाईजान कोई नहीं, ऐसी शर्तें वर्तें अगर मगर छोड़ दें, अगले मुनाफिकीन पिछले मुनकरीन सब छोड़ दें, बस बात उन्होंने जो कर दी वो कर दी है। आप कर सकते हैं सर उसके ऊपर, और दुनिया जहान के म्यार अपने घर से ही लेके आने हैं। हर बात पहले मनवा के हाथ पांव बांध के मुंह पे पट्टियां बांध के मुनाजर को सामने गिरा के तो फिर फतह का ऐलान करना है। ये लेवल आ गया है जमात अहमदिया का। जिन्होंने सुरैया से ईमान वापस लाना था, दलाइल से मुखालफों के मुंह बंद कर देने थे, उनको 1 घंटा हो गया मिन्नत समाजत करते हुए, जी हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी दुल्ताना। क्या फरमाते हैं आप अदनान भाई? नहीं, वो तो मैंने पहले करेंगे। कहा था, वो तो अच्छा अब मैं आपकी जिस तरह वो कहते हैं ना कि दुल्हन की खामोशी को कबूलियत निकाह समझा जाएगा, आपकी मैं अगर मगर को आपकी ना समझूंगा और मैं आपको रुखसत फरमाऊंगा। जी मैं डोली को धक्का दूंगा, पीछे से रुखसत फरमा दूंगा। मुझे बताएं आप करने वाले हैं मुनाजरा के नहीं? यस की आवाज़ आनी चाहिए। कोई भी अगर मगर आई तो बस ठीक है, पता चल गया दुनिया को। बाद में आप जो मर्जी करते रहिए, आपकी जुबान बहुत तेज चलती है। गाली कोई नहीं है इसमें। मैं तो सिर्फ अब क्या करें भाई, जुबान भी ना चलाएं। जी अजीम बताएं। भाई और इम्तियाज भाई, सॉरी माजरत इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। जी सर। असल में ये लोग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इतनी गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है बिल्कुल जी कि बिल्कुल। नीचे सिर्फ कमेंट में जो है दावा करना बहुत आसान है कि मैं सदाकत मसीह मौत पे बात कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते। और आप जो इनको गैर ज़रूरी जो रियायतें दे रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? जब गुफ्तगू होती है, दो मुखालफिन के दरमियान डिबेट होती है, तो वहाँ पे शरायत जो होती है इक्वली तय होती हैं। ये नहीं होता कि आप एक बंदे को जो है वो उसको बेनिफिट देते जाएं, ये भी आपकी मान ली, ये भी मान ली, ये भी मान ली। भाई क्यों मान ली? उसूल ये है कि जब दो मुखालिफ अकायद हैं मुसलमानों के और कादियानियों के, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक दावा किया और लोगों के सामने, जैसे इम्तियाज भाई ने बताया कि जब कोई मुदय्यिन नबूवत अपना म्यार रखता है कि भाई मेरे सिद्क और किज़्ब का ये म्यार है, तो वो म्यार उसके मानने वालों के लिए नहीं होता, वो तो ऑलरेडी मान चुके हैं। वो म्यार होता है मुखालफिन के लिए। बिल्कुल। तो मुखालफिन को वो कहता है कि भाई मेरी ये बात अगर पूरी नहीं होती तो मैं सच्चा हूँ, झूठा हूँ, ये पूरी होती है तो मैं सच्चा हूँ। अदनान साहब तो हंसे मत, मुखालफिन खामोश वही रहें आप। फैसला करते हैं कि भाई ये पूरी हुई है कि नहीं हुई है। उसमें उसके मानने वाले भी फैसला नहीं कर सकते कि भाई ये पूरी, मानने वाले को तो कहेंगे कि पूरी हो गई है, तो फिर म्यार किस चीज का रहा?
مخالفین نے ہی مخالفین پر حجت ہونی چاہیے، روز روشن کی طرح وہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان کے پاس جس طرح کفار مکہ کرتے تھے کہ قالوا ھذا سحر مبین، کہ جب ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے. مطلب کہ ایسا انہونا کام جو انسان کی عقل سے ماورا وہ ہو جائے. اب وہ نبی ماننے کو تیار نہیں ہے اپنی فطرت کے مطابق، تو وہ دوسرا راستہ ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے. تو ایسی کھلی بات ہونی چاہیے کہ جو مخالفین کے منہ بند کر دے، ان کو بے بس کر دے. ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ میرے خیال سے سب کو سمجھ آ گئی ہے، پرچہ لیک کرنے کے باوجود یہ اس کا جواب دے دیں، ٹائم بھی لے لیں مجھ سے جتنا چاہیے ہو، تو وہ میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے، لیکن اینڈ پہ ٹائم دیجیے جب آپ کی ڈسکشن ختم ہو ضیاء جائے. بھائی بس میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں. 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ بھی اوپر نوٹیفیکیشن مجھے آ گیا، وہ بند ہو گئی، میں دوبارہ لگائی ہے. عدنان مطلوب صاحب آپ نے دیکھ لیا، آپ نے میری عزت کروا دی میرے بھائیوں سے، بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو. اب آپ مجھے ایک بس میرے پہ احسان فرمائیں، مائک کھولیں، ہاں کی آواز نکال دیں کہ میں کر سکتا ہوں. ہاں جی عدنان صاحب مائک کھولیں، اپنا مائک کھولیں، جلدی کریں، کوئکلی. مسٹر عدنان پلیز ان میوٹ. جی مناظرہ کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو مناظرہ تو ہمارا طے نہیں تھا، ہماری تو انفارمل گفتگو. چلیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کالو سلامہ کل جا الحق کا وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل اسی طرح بھاگنے کے لیے آیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. امتیاز بھائی ونس اگین کنگریچولیشنز، مبارک سر، ایک اور لاش شہیدان راہ مولا نے ایڈ کر دیا. بھائی جزاک اللہ خیر. ہمارے ضیاء بھائی انشاءاللہ بات کرنے سے پہلے ایک بات کر دوں، ضیاء رسول بھائی نے جو بات کی ہے نا وہ 100% سچ ہے کہ بھائی جب مناظرہ ہوتا ہے دونوں بندے شرطیں لگاتے ہیں. ضیاء بھائی اللہ کے فضل سے اور اللہ کے احسان سے اور آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں سے ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط ہے نا، ہمیں مزہ آتا ہے ان کی ساری باتیں مان کے نا پھر ان کا جھوٹا ثابت کرنا. جی بھائی آپ کا مقدمہ. جی ضیاء بھائی آپ فرمائیں. جی شکریہ امتیاز بھائی، بالکل یہی بات ہے. اور ہم یہ اس طرح سے کر کے ہم صرف سننے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ساری شرائط بھی مان لیں جو کہ ڈیبیٹس کے اور مباحثے کے اور مناظرے کے بنیادی جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کے برخلاف ہوتی ہے. آپ دنیا میں کسی بھی دو مخالف عقائد کی ڈیبیٹس کو کہیں بھی دیکھ لیں، دنیا میں ایک اصول ہے نا، ہر چیز کا اصول رائج ہے. تو آپ کسی بھی دو مخالف عقائد کے دو مناظر کی ڈیبیٹس کو آپ دیکھ لیں، ان کے درمیان شرائط جو ہوتی ہیں وہ ایکول ہوتی ہیں کہ بھئی یہ شرائط ہیں وہ دونوں کے لیے بالکل برابر ہوتی ہیں. کوئی کسی کو بینیفٹ نہیں دیتا کہ بھئی اچھا آپ کی یہ بھی میں مان لیتا ہوں میری آپ نہ مانیں. لیکن ہم اس جماعت احمدیہ قادیانیہ کے لوگوں کو اتنا ریلیف دیتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ کی مان لی، آپ نے ایک شرط لگائی، وہ شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ 4-5 شرائط لگا کے تو وہ بچنے کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ شرائط نکال کے لگا کے بھی نہیں بچ سکتے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہی ہم میسج دینا چاہتے ہیں اور اس پہ بھی یہ کامیاب نہیں ہوتے. میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ عدنان مطلوب صاحب بھی نیچے سن رہے ہوں گے اور باقی لوگ بھی سن رہے ہیں. یہ سوال ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک کسی نے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی ہے. سوال میرا یہ ہے، یہ عدنان مطلوب صاحب بھی سن لیں، پرچہ بھی لیک کر رہا ہوں اور اس کا ٹائم بھی جتنا آپ کو چاہیے ہے اتنا ملے گا، لیکن یہ وہ قیامت تک ٹائم والا حساب نہیں ہے. اس میں مختصر ٹائم ہے، آپ ہفتے کا لے لیں، 2 ہفتے کا، مہینے کا لے لیں، اتنا کافی ہوتا ہے تحقیق کے لیے. سوال یہ ہے کہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے 73 جس میں آپ 4 الفاظ کے گرد لال رنگ کا دائرہ کھینچ کے کہتے ہیں کہ آنے والے مسیح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے، وہ 4 الفاظ کے اوپر دائرہ آپ کے لگا ہوتا ہے ہر پوسٹ میں، اور قطعاً آج تک آپ نے وہ پوری حدیث اپنے ماننے والوں کو کبھی پڑھ کے نہیں سنائی، کیونکہ اس حدیث شریف کا ایک لفظ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب آپ کے اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، مرزا صاحب ان میں سے ایک پر بھی پورا نہیں اترتے، ایک پر بھی. لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے، وہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن پاک میں جیسا کہ آپ لوگ بھی قادیانی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے میری طرف منسوب کر دیتے تو میں اس کی رگ جان کو جو ہے وہ کاٹ دیتا. تو یہاں اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوب فرمائی جو کہ 100% سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا پیغمبر اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، لہٰذا اس بات کا پورا ہونا 100% ضروری ہے.
بات کیا ہے 73 حدیث شریف جو ہے مسلم شریف کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو جائے گا اور وہ سارے دجال کو بھی قتل کر لیں گے، تو اس کے بعد یہاں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں، حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ، کہ یہاں تک کہ وہ دجال کو باب لد پہ پائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے. ثم یأتی عیسیٰ ابن مریم قوم قد عصمہم اللہ من، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی، وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، تو وہ ان کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے چہروں کو ہاتھ لگائیں گے اور ان کو ان کے جنت میں جو درجات ہوں گے وہ بتائیں گے ان لوگوں کو جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے ہوں گے. فَبَيْنَهُمَا هُوَ كَذَلِكَ، اسی درمیان اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا. یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب وہ قوم آئے گی جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہی ہوگی، ان کو وہ جنت میں ان کے درجات بتائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی فرمائے گا. وحی کیا ہے؟ انی قد اخرجت عباد لی لا یدان لأحد بقتالہم، کہ بے شک میں اپنی ایسی ایک مخلوق کو یا اپنے ایسے کچھ بندوں کو نکالنے لگا ہوں جن کے ساتھ لڑنے کی آپ میں طاقت نہیں. فحرز عبادی الی الطور، پس میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ عیسیٰ جنہوں نے نازل ہونا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ یہ وحی فرمائے گا. وحی کے الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، انی قد اخرجت عباد لی لا یدان لأحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور. اب سوال سن لیں میرا. سوال یہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ یہ وحی فرمائے گا، اور آپ اسی حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا. یعنی اس حدیث میں جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے آپ کہتے ہیں وہ مرزا صاحب ہیں. اگر وہ آپ کے مرزا صاحب ہیں تو مرزا صاحب کی 84 کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، تذکرہ موجود ہے، ملفوظات موجود ہیں، مکتوبات موجود ہیں، اشتہارات موجود ہیں، وہ بدر اور فضل کے اخبارات موجود ہیں جہاں مرزا صاحب کے بیانات اور وحیاں چھپتی رہی ہیں. سارا لٹریچر اکٹھا کر کے مجھے بتا دیں کیا مرزا صاحب پر بقول مرزا صاحب کے ان کے مرزا صاحب کے خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی تھی، انی قد اخرجت عباد لی لا یدان لأحد بقتالہم؟ اگر تو نازل ہوئی تھی تو دکھا دیں. اگر نازل نہیں ہوئی تو ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ مسیح نہیں ہے جن کے آنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، اس کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کا نبی اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہیں کر سکتا. اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں، قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو اگر یہ وحی مرزا صاحب پر نازل ہوئی ہے دکھا دیں، نہیں نازل ہوئی تو میرے خیال سے آپ پھر اپنے عقائد کی تحقیق کر لیں، اور اس سے بڑھ کے پھر کیا آپ کو ثبوت دیں کہ مرزا صاحب وہ مسیح نہیں ہے جن کے آنے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ سوال ہے. قیامت تک کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہفتے 2 ہفتے کا جتنا ٹائم چاہیے لے لیں آپ. تو کسی قادیانی کے پاس وہ حوالہ موجود ہو جہاں یہ وہی نازل ہوئی مرزا صاحب پر تو وہ دکھا دیں، نہیں تو پھر اللہ آپ کو